وہ بچپن ہی سے بہادر، نڈر اور ایک اچھا گھڑ سوار تھا۔ اس کو تیر اندازی اور شمشیر زنی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ جب وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین بھی تھا۔ اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ ارطغرل غازی کا تعلق ترکوں کے ایک کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول ارطغرل کا بیٹا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر، جس کے ساتھ میں ہوں ابرار اسلم۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ بصورت دیگر اپنی آراء سے نوازیے۔ ارطغرل غازی 1190 میں ترکی کے صوبہ بروسا میں پیدا ہوئے۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی۔ وہ ایشیا کی جانب روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے آس پاس پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اسی لیے ارطغرل کا والد سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اسی لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ یہاں پر سلیمان شاہ کی طرف سے ارطغرل کو بطور ایلچی بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ جب ارطغرل غازی اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو جنگل میں اس نے دیکھا کہ صلیبی جنگجو کچھ عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ ارطغرل غازی نے صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا اور قیدیوں کو اپنے ساتھ قبیلے میں لے آیا۔ اس واقعے کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن بن گئے۔ ان قیدیوں میں ایک بوڑھا شخص، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ بوڑھا شخص روم کا شہزادہ نعمان تھا۔ اس کی بیٹی حلیمہ بلیوک تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی۔ جب ارطغرل حلب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین سے ملنے گیا تو غداروں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور دور اندیشی سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے سلطان سے جو علاقہ حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا۔ وہاں پر رہنا موت کو دعوت دینا تھی۔ صلیبی پہلے ہی سے کائی قبیلے کے دشمن تھے۔ سلیمان شاہ نے اس علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا، جسے اناطولیہ کہا جاتا ہے۔ صلیبیوں نے بدلہ لینے کے لیے کائی قبیلے پر حملہ کر دیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے شاہی قلعے پر جوابی حملہ کر دیا اور فتح حاصل کر لی۔ 1225 میں سلیمان شاہ وفات پا گئے اور بعد میں قبیلے کی سرداری کا مسئلہ آیا۔ اس سے پہلے منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر لیا۔ انہوں نے کائی قبیلے پر حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ کائی قبیلے نے بڑی مشکل سے جان بچائی اور وہ اپنے دوست قبیلے دودرگا چلے گئے۔ اس قبیلے کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ انہوں نے کائی قبیلے کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کی حامی بھری، لیکن اس کے ماموں نے اس بات کی مخالفت کر دی۔ ارطغرل ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس کو اس کی دور اندیشی نے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے، ان کا علاج کرنا ہی پڑے گا۔ ارطغرل نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلجوق ریاست میں بھیج دیا تاکہ وہاں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد دودرگا قبیلے کا سردار اس کا ماموں زاد بن گیا۔ جب کائی قبیلے کے سردار کا چناؤ ہوا تو اس کے بھائیوں نے سرداروں کو پیسے دے کر ارطغرل سے تخت چھین لیا۔ ان کا مقصد تھا ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روکا جائے۔ ارطغرل نے منگولوں کو شکست فاش دی اور صلیبیوں کی سرزمین اناطولیہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا سوچا۔ ارطغرل کو ایک دینی صوفی ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی۔ وہ ارطغرل کے ہر فیصلے پر اس کو مشورے دیتا تھا۔ ارطغرل نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے بیوی، بچوں، والدین اور 400 جانساروں کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ وہ اس چھوٹے سے قبیلے کا سردار بن گیا۔ حالات سازگار نہیں تھے، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کائی قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی تھی۔ ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جانے لگا، لیکن اناج بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا تھا، جس کے سردار نے ارطغرل کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام قالین جلا دیے اور اس کے کئی سپاہی قتل کر دیے، جس کے بعد اس کے قبیلے پر اور مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس کو خانلی بازار کہا جاتا ہے
وہ ترکی میں آج بھی ہانلی بازار کے نام سے مشہور ہے۔ اس بازار کا مالک قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا اور اسی نے ارطغرل کے قافلے پر حملہ کروایا تھا۔ جب ارطغرل کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو لے کر ہانلی بازار پر حملہ کر دیا اور اس بازار پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلجوق پہلے ہی ارطغرل کا مداح بن چکا تھا۔ وہ ارطغرل کی بہادری اور اس کی ایمانداری کا قائل تھا۔ ترکی کے اصول کے مطابق تلوار سے حاصل کیا گیا علاقہ اس شخص کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سردار بنا دیا۔ سلطان نے سعد الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ ارطغرل کی بہن اصلاحان اور بھائی الیار نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ الیار جو انفشانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سردارنی بنا دیا گیا۔ ارطغرل نے اپنے بہترین دوست ترگت، جس کو نورگل بھی کہا جاتا ہے، کی شادی اپنی بہن اصلاحان سے کر دی۔ نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ اس طرح دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا قائم ہو گئی۔ اسی دوران قبیلے کا ایک کمانڈر ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نے کہا کہ سلطان نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین نے قبیلے کی دوسری شاخ سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر ارطغرل کے ساتھ بغاوت شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو قید کر لیا اور بہادر بے کے ساتھ مل کر سازشیں شروع کر دی۔ ارطغرل نے بہادر بے کو قتل کر دیا اور قبیلے کا نیا سردار نورگل یعنی اصلاحان کے شور کو لگا دیا اور اپنے بیٹے کو آزاد کروا لیا۔ اس سے نمٹ کر سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ارطغرل نے قلعے پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ قلعے کا سردار آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قبیلے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا۔ قلعے میں اپنے بھائی سارن کو نائب مقرر کیا۔ ہانلی بازار اور قلعے کی فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر جگہ چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل سعد الدین کوپک کی سازشوں سے واقف تھا۔ وہ سلطان کو اس سے آگاہ کرنے کونیا چلا گیا۔ ارطغرل نے سعد الدین کے خلاف سلطان کو ثبوت پیش کیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1237 میں سعد الدین نے سلطان علاء الدین اور اس کے جانشین کو قتل کر دیا اور ارطغرل پر الزام لگا دیا۔ علاء الدین کے بیٹے سردار غیاث الدین کو قلعے کا سردار بنا دیا اور ارطغرل کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد امیر سعد الدین کا قبضہ ہو گیا، لیکن جب سردار غیاث الدین کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کے باپ کو سعد الدین نے قتل کروایا ہے تو اس نے دوبارہ ارطغرل کو آزاد کر کے قبیلے کا سردار بنا دیا۔ امیر غیاث الدین نے اپنے باپ کے قاتل سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کام کے لیے ارطغرل کو چنا گیا۔ ارطغرل نے سعد الدین کو قتل کیا اور سلطنت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ارطغرل سغوت ہجرت کر گیا۔ سغوت وہ علاقہ ہے جو سردار